تو حج کے ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہیں؟ 5۔ پہلا کون سا ہے؟ 8، دوسرا 9، تیسرا 10، 11 اور 12۔ یہ 5 ایام آپ نے یاد رکھنے ہیں، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ میں 8 ذوالحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے مینا میں۔ وہاں پڑھیں گے 5 نمازیں، 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ اور پہلی نماز ہوگی ظہر، پہلی کون سی پڑھیں گے؟ پھر عصر، پھر مغرب، اگلی عشاء اور پھر فجر۔ یہ فجر کی نماز ہم ادا کریں گے تو یہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحجہ۔ شاباش۔ اچھا، 9 ذوالحجہ کا دن اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے، حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، یاد رکھیے گا۔ حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحجہ۔ یہ وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ رکن آپ کہہ لیں۔ حج کے 3 فرائض ہیں، احرام پہننا، نیت کرنا اور طواف الزیارہ، لیکن رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ تو وقوف عرفہ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے۔ اچھا، اب 9 ذوالحجہ عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جب جس کو کہیں کہ عرفات کے دن کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی نیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں۔ لیکن عرفات سے غروب آفتاب تک نہیں نکلنا ہے۔ جب تک غروب آفتاب، مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے، آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا۔ جو اس سے پہلے نکل جاتا ہے اس پر دم ہو جائے گا۔ تو یاد رہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے۔ اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں یا جماعت کر لیں اور وہاں عبادت کریں، دعائیں کریں۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جب غروب آفتاب کے بعد آپ نکلیں گے تو اب جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ پہنچ کر اللہ کی شان دیکھیں۔ عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں بھی مغرب اور عشاء پڑھیں گے مگر عشاء کا وقت شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں گے۔ یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب مغرب اور عشاء پڑھیں گے، اور اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے پہلے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی نوافل، مغرب کی سنتیں اور نوافل، پھر عشاء کی سنتیں وتر وغیرہ ادا کیے جائیں گے۔ اب یہ رات ہے 10 ذوالحجہ کی رات، صبح 10 ذوالحجہ ہے، یہ رات گزاریں گے مزدلفہ میں، اور اس رات عبادت بھی کریں گے۔ اور یہاں فجر کی نماز پڑھنا یا فجر کے وقت میں یہاں ہونا ضروری ہے، کیونکہ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے یہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب صبح ہو گئی، یہ صبح کون سی ہے؟ کون سی تاریخ ہو گئی؟ 10 ذوالحجہ۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی عید ہوتی ہے؟ بقرعید۔ حاجی دیکھو کیسے کمال کی عید منا رہا ہوتا ہے، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے عید مبارک کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی کے احرام بھی میلا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اس کی آنکھیں بھی نیند سے تھکن سے چور ہے۔ یہ کیسی عید ہے؟ واللہ یہ ساری دنیا کی عیدوں سے اچھی عید، ہائے ہائے، کیونکہ اللہ کو یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے۔ آج عید کا دن ہے اور حاجی کو 3 کام کرنے ہیں، 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے ہیں، اور یہ تینوں کام ایک ترتیب سے، سیکوینس سے کرنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے حاجی نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو رمی کرنی ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو۔ اس دن ایک ہی جمرے کو، ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 پتھر مارنے ہیں۔ رمی کرنے کے بعد حاجی نے کیا کرنی؟ قربانی۔ کیا کرنی ہے؟ اچھا، رمی کر لی تو قربانی، جو بھی کرنے والا اس کو بتائیں گے میں نے رمی کر لی، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہو گئی تو اس کے بعد حاجی نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، تقصیر کرنی ہے، بال اتروانے ہیں۔ اب وہ احرام سے فارغ ہو گیا۔ جناب والا کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2.25 دن تو ہوئے ہیں۔ 10 ذوالحجہ، 8 کو تو احرام باندھا تھا اور 10 کو فارغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو نو ٹینشن ایٹ آل۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں احرام کی، خوشبو بھی لگائیں، سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے، انجوائے کریں۔ صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کی پابندی ہے۔ اب جب طواف الزیارہ کر لیں گے وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی، تو ٹینشن احرام کی نہیں لینی ہے۔ 2.5 days، 2.25 دن، 2.5 دن میں آپ احرام سے آلموسٹ فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ کا ایک بڑا فرض باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ اس کا نام ضرور ہے مگر چکر اس کے بھی ساتھ ہی ہیں، وہ نارمل طواف کی طرح ہے، مگر یہ طواف زیادہ انجوائبل ہے کہ اس طواف میں اب آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب آپ احرام میں نہیں ہیں، اب آپ اپنے لباس کے ساتھ بڑے سکون سے طواف الزیارہ کریں گے۔ اور پھر ایک واجب ہے، وہ ہے حج کی سعی۔ تو طواف الزیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے۔ طواف الزیارہ کا جو ٹائم ہے وہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں،
11 को भी कर सकते हैं, 12 की गुरूब आफताब से पहले पहले करना है। तीसरी ईद को मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले किसी भी वक्त तवाफ़ुज़ ज़ियारा किया जा सकता है, ठीक है। और जो सई है, जो तवाफ़ुज़ ज़ियारा के बाद करने वाली हज की सई है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि तवाफ़ुज़ ज़ियारा के साथ कर लें ताकि एक चीज कंप्लीट हो जाए। अब 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा में दो मजीद आपने काम करने हैं। वो क्या करने हैं? आपने जमरात की रमी करनी है और उसमें 3-3 शैतानों को कंकरियां मारनी हैं और हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारनी हैं। तो जब 3 शैतानों को 7-7 कंकरियां मारेंगे तो कितनी मारेंगे? कितनी मारेंगे? 21 कंकरियां 11 ज़ुल्हिज्जा को भी मारेंगे और 21 कंकरियां 12 ज़ुल्हिज्जा को भी मारेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब 11 और 12 में जमरात की रमी का वक्त शुरू कब होता है? याद रहे, जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होता है ना, जमरात की रमी का वक्त भी शुरू हो जाता है। तो जोहर के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक तक आप कभी भी रमी कर सकते हैं। चले जनाब, हज के 5 अय्याम पूरे हो गए, अब भी खुद भी याद कर लो, दूसरे हाजियों को भी बताना।